بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وبصر عيوننا بضوء العرفان ثم الصلاة والسلام على رسول الرحمن ثم الصلاة والسلام على قاضي دينه ومنفذ أحكامه ومروج الإيمان اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن بالخصوص على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الأئمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ماشاءاللہ سے جتنے افراد موجود ہیں صلوات کی آواز بالکل بھی اس طرح سے نہیں آ رہی جس محفل میں آپ موجود ہیں جس مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا وارث کون ہے؟ وقت کا امام اور امام کا یہ تصرف ہے کہ وہ دلوں کی جانتے ہیں آپ کس نیت سے آئی ہیں کیا آپ کی نیت ہے کیا ارادے ہیں کوئی یہ تو وہ بہتر جانتے ہیں میں تو بڑی اچھی امید رکھوں کہ آپ سب سیدہ کو راضی کر لیں مگر نہ وہ بہتر جانتے کون رشتہ داری نبھانے آئے ہیں کون اس لیے آئے نہ گئی تو کل کو میری مجلس میں نہیں آئیں گے بڑے معاملات ہوتے ہیں لیکن میں آپ لوگوں سے ایسی توقع مجھے نہیں آپ ماشاءاللہ نورانی چہرے مولا سے محبت کرنے والی با معرفت خواتین یہاں موجود ہیں تو ایک پر معرفت صلوات پڑھیں میں نے آپ سے گزارش پہلے دن ہی بلکہ آپ کے میں نے سماعتوں تک پہنچائی تھی کہ کوشش کیا کریں جہاں خواتین کی مجلس ہو 5 سال سے اوپر کے بچے جو ہیں وہ وہاں پہ نہیں آنے چاہیے بچیاں موجود ہوتی ہیں زمانہ بہت تیز ہو گئے ہیں جانتے ہیں نا بہت سی چیزوں کی ان کو معلومات ہوتی ہیں تو مناسب نہیں ہے پاکیزہ ماحول ہے پاکیزہ مجلس ہے کہیں بھی کسی کے دل میں کسی کے ذہن میں کوئی ایسی چیز نہیں آنی چاہیے کہ بی بی ناراض ہو جائے تو جو بڑے بچے ہیں 5 سال سے زیادہ ان کو کوشش کریں کہ مردوں کی مجالس میں لے کے جائیں یا نیچے الگ سے بٹھا دیں ڈرائنگ روم میں یا کہیں کسی جگہ پہ چلیں اپنی توجہ کے لیے صلوات پڑھیں کیونکہ یہ ایسا پاکیزہ فرش عزا ہے اور یہ ہمارے پاس ایک واحد سہارا ہے ایسے پورا شوق دور میں کہ جہاں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا اعمال کر رہے ہیں پتہ نہیں کتنی قبولیت ہو رہی ہے کتنی نہیں ہو رہی طرح طرح کے عقیدے بن چکے ہیں تو ہمارے پاس جو واحد سہارا ہے وہ یہ فرش عزا ہے جو ہمیں بچا لے گا جو ہمارے پاس جو ہمیں معصوم نے ایک معیار دیا ہے میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا نا کہ ایک شخص آیا تھا مولا کے پاس آ کے کہتا مولا مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں تو مولا نے فرمایا جب میرے جد کا ذکر ہو تیری آنکھ میں آنسو آ جائے سمجھا تو ابھی بھی ہمارے ہی خیمے میں ہے تو اسی طرح سے مولا امام جعفر صاحب علیہ السلام کا ایک چاہنے والا تھا چاہنے والا اس معنی میں چاہنے والا کی بھی بڑی قسمیں ہوتی ہیں آج بھی آپ کو بڑی قسمیں ملیں گی ہر کوئی کہتا یہی ہے کہ میں 12 اماموں کا ماننے والا
میں 14 معصومین کا ماننے والا، لیکن اندر کے راز اللہ جانتے کہ اندر کہاں کہاں پہ عقیدے خرابی آ چکی ہے، اعمال میں کہاں خرابی ہے۔ بہرحال یہ چاہنے والا تھا، کس طرح کا چاہنے والا تھا، ذرا بیدار ہو کے سنیے گا۔ بیدار رہیں گے تو زیادہ وقت نہیں لوں گی، اور ویسے بھی آج زیارت کی مجلس ہے، میری کوشش ہے مسائل کا حصہ کچھ زیادہ رکھوں۔ تو اسماعیل حمیری اس کا نام تھا، اور یہ مولا کو امام نہیں مانتا تھا، لیکن محبت کرتا تھا کہ خاندان رسول سے فرزند رسول ہیں اور سادات ہیں، اس لیے احترام کرتا تھا۔ یہ خود تھا کہ ثانی عقیدے پہ، کہ ثانی عقیدے والے کیا کرتے تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ امام سجاد علیہ السلام کو امام نہیں مانتے تھے، یعنی وہ محمد بن حنفیہ کو امام مانتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے بعد وہ محمد بن حنفیہ کی امامت کے قائل تھے، وہ فرقہ، کیونکہ طرح طرح کے فرقے جو تھے، ہر امام کے زمانے میں ان کو اپنے دور امامت میں کئی طرح کے لوگوں کا سامنا رہا ہے، رنگ برنگ کے عقیدے، رنگ برنگ کے فرقے، کوئی 6 اماموں تک ہے، کوئی اسماعیلی ہے، کوئی 7ویں امام تک بس جا رہا ہے، یعنی اس طرح سے۔ تو اب یہ جو تھے، یہ جو کسانی فرقہ تھا، یہ کہتے تھے محمد بن حنفیہ بھی زندہ ہیں اور وہی پردے غیبت میں انہوں نے آنا ہے اور وہی امام ہے، امامت کا سلسلہ ادھر کا۔ بہرحال لیکن وہ امام کی عزت کرتا تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی عزت اس لیے کرتا تھا کہ یہ فرزند رسول ہیں، اور دوسری اس میں خرابی یہ تھی کہ وہ شراب بھی بہت پیتا تھا، یعنی امام سے محبت بھی کرتا ہے، گرچہ ان کے 12 اماموں کا قائل نہیں ہے، امامت کی وہ سلسلہ اپنا ٹریک چینج کر لیتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے بعد، لیکن وہ کیا کرتا تھا کہ مولا سے محبت کرتا تھا، اور اس میں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ شاعر تھا، شاعر اہل البیت تھا۔ مولا علیہ السلام کی شان میں بہت ہی اشعار، بلکہ وہ دعویٰ کرتا تھا کہ کوئی میرے سامنے علی کی کوئی فضیلت لائے اور اس پہ میں نے شعر نہ کہا ہو، وہ یہ دعویٰ کرتا تھا، یعنی اس نے حتماً مولا کے فضائل کو شاعری میں کنورٹ کر دیا ہوا تھا، اور بہت ہی پائے کی شاعری کرتا تھا، اس کی شاعری لوگ بڑے دور دور سے لوگ سننے، اس کی ایک شہرت تھی۔ تو ایک دفعہ ہوا یہ کہ ایک شخص مولا کی خدمت میں آیا، امام علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگا کہ مولا یہ اسماعیل حمیری، اس کو آپ بڑی انعامات دیتے ہیں، کیونکہ جب وہ مولا کی جد کی شان میں مولا علی کی شان بیان کرتا تھا تو مولا بہت انعامات دیتے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے کہ میری جد کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ تو اس شخص نے آ کے کہا کہ آپ اس کو اتنے انعامات دیتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا اسماعیل حمیری، اس میں 2 خرابیاں ہیں، ایک تو اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ نشہ بہت کرتا ہے، اہل حرام ہے، یہ نشہ بہت کرتا ہے۔ تو مولا نے اس کی بات سن کے کیا کہا، مولا نے فرمایا کہ دیکھو یہ میرے جد کا شاعر ہے، یہ اہل بیت کے فضائل اور مصائب بیان کرتا ہے، یہ ضرور اس کو کہیں نہ کہیں ہدایت ہو جائے گی، اس کو توبہ کی توفیق مل جائے گی، اس کی عاقبت بخیر ہی ہوگی۔ یعنی ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی ایک چیز ایسی رکھیں کہ جس پہ ہم کبھی مان کر سکیں، جس پہ کبھی اعتماد کر سکیں کہ یہ ہمیں بچا لے گی۔ بالکل ہم اپنی جو ہے نا فارغ نہ ہو جائیں ہر چیز سے، کوئی ایک تو ایسی چیز رکھیں کہ جس کو ہم کل کو روز محشر بی بی کے آگے کوئی مسئلہ ہو تو ہم یہ کہہ سکیں بی بی میں نے یہ بھی تو کرتی تھی، میری یہ چیز بھی تو آپ کے پیش نظر ہے نا۔ تو کچھ ایسا اپنا معاملہ بنا کے رکھنا چاہیے۔ یہ بہت اس میں یہ بہت بڑی برائی تھی، لیکن اس نے ایک چیز بنائی ہوئی تھی کہ یہ محبت بڑی تھی اس در سے، شاعری کرتا تھا ان کے لیے، اور لوگوں میں دلیری کے ساتھ، حالانکہ وہ حالات کیسے ہیں، کوئی علی کا نام سننے کے لیے بھی قید کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی جہاں موقع ملتا تھا اس وقت بیان بھی کرتا تھا، اور اس نے اپنی شاعری محفوظ بھی کی ہوئی تھی۔ تو اس بنا پہ مولا نے فرمایا اس کو ضرور ہدایت مل جائے گی۔ تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، ہدایت ملی تو کیسے ملی، جب ان ہستیوں کی نظر ہو جائے، بس یہی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان کی ایک دفعہ ہمارے پہ نگاہ پڑ جائے، ایک دفعہ ان کی توجہ ہمیں مل جائے۔ رات کا وقت تھا، مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا، نشے میں دھت تھا، اور اس نے ایک شراب کا کوزہ بھی اٹھا رکھا تھا۔ تو جس گلی سے یہ نکل رہا تھا اسی گلی میں امام داخل ہو رہے تھے۔ اب یہ احترام تو کرتا تھا امام کا، ایک دم جو اس کی نگاہ پڑی تو یہ چونک گیا کہ فرزند رسول اور میرے ہاتھ میں نجاست، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ابھی جب یہ میرے قریب آئیں گے، سلام دعا ہوگی، انہوں نے پوچھ لیا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو میں کیا کروں گا؟ بہت پریشان ہوا، اتنے میں امام نزدیک آ گئے، تو اب اس نے کیا کیا، وہ کوزہ پیچھے چھپا لیا، ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو مولا نے پوچھا کہ حمیری تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، کیا چیز ہے جو مجھ سے چھپا رہے ہو؟ اب اس کا رنگ زرد پڑ گیا، اور ایک دفعہ اس نے دل میں کہا کہ اے خدا آج بچا لے،
میں یہ چھوڑ دوں گا, میں یہ کام چھوڑ دوں گا, مجھے آج بچا لے. بس اس کو بچانا تھا. تو اب یہ اس کی دعا کا اثر تھا یا کیا تھا؟ مولا نے اس سے کہا کہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ کہنے لگا کہ مولا یہ دودھ ہے, دودھ لے کے آ رہا ہوں. مولا نے ہاتھ آگے بڑھائے کہ لاؤ پھر مجھے پلاؤ, دینا ذرا تھوڑا میں بھی پی لوں. تو اب یہ ہاتھ آگے نہیں کر رہا. مولا نے فرمایا میرے کیوں نہیں دے رہے, میرے ہاتھ آگے کیے ہوئے ہیں, کیوں نہیں دے رہے؟ تو اب اس نے ڈر کے ہاتھ آگے کیا, تو جب مولا کے ہاتھ پہ ڈالا تو وہ دودھ تھا. تو یہی تو ان کی طہارت کی تصدیق ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں, جن کی طہارت کی قرآن تصدیق کر رہا ہے کہ یہ وہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس جس کو ان سے دور رکھا گیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ امام کے ہاتھ ہو اور شراب چھو جائے؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ تو اس کو جب اس نے دیکھا وہ دودھ بن گیا تو ایک مرتبہ مولا نے اس سے پوچھا میری بتا تیرا امام کون ہے؟ میری بتا تیرا امام. کہتا ہے اللہ جس سید الخمر لبنا, میرا امام وہ ہے جو شراب کو دودھ بنا دیتا ہے. تو یہ مقام ہے ان ہستیوں کا, یہ عظمت ہے, یہ فرش عذاب کا کمال ہے. اور آپ خوش نصیب ہیں, خدا نے ہمیں اس مسلک سے متمسک کیا, ان ہستیوں سے ہمیں متمسک کیا. یہ پاکیزہ محفل, بس ہم نے اس کی عظمت کو سمجھنا ہے تاکہ ہم اس سے زیادہ فیض یاب ہو سکے. ایسا نہ ہو کہ ہماری بعض اوقات انسان بہت نیکیاں کرتے ہیں, کبھی کو ایک کام ایسا کر لیتا ہے کہ اسے بڑا خسارہ ہوتا ہے. جیسے چونٹی ہے نا, بڑی مشکل سے سفر طے کرتی ہے, بلندی پہ پہنچتی ہے, پھر نیچے گر جاتی ہے, بہرحال وہ اپنی کوشش نہیں چھوڑتی. اسی طرح مومن سفر طے کرتے ہیں, روحانیت کی بلندیوں کی طرف جاتا ہے, لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطان بہرحال ساتھ ہے, مقابلہ ہر وقت چلتا رہتا ہے شیطان کا اور انسان کا. تو اب ہوتا یہ ہے کہ انسان کے لیے اس میں بہت سے صلوات پڑے. تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے, اس چونٹی سے ہی سیکھ لینا چاہیے کہ اسے اپنا کوشش نہیں ختم کرنی. یہی تو شیطان سب سے زیادہ مایوسی جو دلاتا ہے کہ بھئی کیا ہے, تم اتنی نیکیاں کرتے ہو, پھر تمہیں گناہ کر کے تم نے پھر اس طرح ہی کرنا ہے, تو تم نیکیاں ہی نہ کرو, کیا ضرورت ہے تمہیں نیکی کرنے کی؟ بعض اوقات انسان کو پرواز کرنے سے شیطان کے پاس بڑے حربے ہیں, اس کو ہمیں پہچاننا ہے. یعنی انسان اول وقت پہ نماز پڑھ کے بڑی جلدی بلندیوں پہ جاتا ہے, لیکن شیطان جب دیکھنا ہے بلندیوں کی طرف جا رہا ہے, اول وقت پہ نماز پڑھتے تو بڑی جلدی پرواز ہوتی, اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے جو کہ شیطان سے برداشت نہیں ہوتی. تو اب جو اول وقت آتا ہے تو انسان تھوڑی سی کوئی سستی ہے یا طبیعت میں تھوڑا سا بھی کوئی مسئلہ ہے تو وہ کیا خیال ڈالے گا کہ ایسے آوازاری کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے دیر سے پڑھ لو لیکن توجہ سے پڑھنا. یہ جال اس نے بچھا دیا. اب یہ کیا انسان سوچے گا ہاں بات تو صحیح ہے, ٹھیک ہے ابھی تھوڑا میں سوتی ہوں, آرام کرتی ہوں, اتنے میں نماز کا جو اول وقت نکلے گا تو اٹھ کے پڑھنی ہے اس نے, پھر بھی ویسی ہے. اس طرح سے وہ انسان ہر وقت کوشش میں لگا رہتا ہے. تو جب ہم ان ہستیوں کا دامن تھامتے ہیں تو ہم شیطان کی چالوں سے محفوظ رہتے ہیں. اگر ان کا دامن نہ تھامیں تو پھر کیا ہے کہ انسان کسی قابل نہیں رہے گا, کبھی پرواز نہیں کر سکے گا. وہ پرواز کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گی. اسے چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھے اور خدا سے مانگے, کامیابیاں مانگے, طلب کرے, توفیقات مانگے. کیونکہ کامیاب آج کل ہر بندہ چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں, ہر بندہ چاہتا ہے نا کامیابی. اب وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں اس کے لیے محنت کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں, لیکن وہ کیا چاہے گا کہ میں کامیاب ہو جاؤں. ہم جب کامیاب ہونے کا ارادہ کرتے ہیں ہم اپنے حساب سے محنت کرتے ہیں, اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھتے ہیں, اپنے حساب سے ویلیوز طے کرتے ہیں. لیکن اگر ہم واقعی چاہتے ہیں نا ہم کامیاب ہو جائیں, بچیاں بھی موجود ہیں, غور سے سن لیں, جس نے توجہ سے سن لیں وہ پرواہ نہ کرے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. آپ بس سنیں کہ آپ نے کچھ لے کے جانے, یہ چند لمحے بہت قیمتی ہیں جو آپ کو یہاں بیٹھنے کو ملتے ہیں اس فرش پہ. آپ اس لمحوں سے زیادہ فائدہ اٹھایا کریں. یہ مجلس دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی. یہ جتنا سکون یہاں پہ فرش عذاب پہ وہ دنیا کی کسی فرش پہ نہیں ہے. تو
ہم چاہتے ہیں کامیاب ہونا، تو یہ نسخہ دیکھیے ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار میں بس یہ میں خاص طور پہ بچیوں کے لیے زیادہ، دوسرے بھی ضرور سنیں، لیکن چونکہ یہ ایج کے اس حصے میں ہیں کہ انہوں نے بھی آگے بڑھنا ہے، ان کو ابھی ایسی چیزیں چاہیے کہ ان کو پیسے فارمولے مل جائے اس گھرانے سے، تو یہ ان کو آج ہی اپنے پلو میں باندھ لیں اور اس پہ عمل شروع کر دیں۔ ان کو خاص طور پہ میں موضوع بنا کے سامنے بچیاں بیٹھی ہوتی تو میرے دل چاہتے اور ایسی باتیں میں انہیں بتاؤں کہ جن کے مطابق یہ اپنا سفر طے کریں، کیونکہ انہوں نے بھی سفر کا آغاز کرنا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں بہار الانوار میں کہ کامیاب اگر ہونا ہے تو سنو کہ اللہ جس کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، جس کو اللہ کامیاب کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اس کے ساتھ، خدا اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ 3 چیزیں اس کو دیتے ہیں۔ اب یہ 3 چیزیں آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس اگر ہیں تو اس کا مطلب ہماری کامیابی کا ارادہ اللہ نے کر لیا ہے، پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو آپ کامیاب ہیں، بس آپ نے ان 3 چیزوں کو دیکھنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا، کہ جب خدا ارادہ کرتا ہے کہ اپنے بندے کو بھلائی اور کامیابی عطا کرے تو کیا کرتا ہے کہ سب سے پہلے اسے زہدہ فی الدنیا، دنیا اس کے لیے بے رغبت کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، دنیا کی محبت دل سے نکالنا، دنیا کی محبت ختم کرنا، یہ ایک جملہ ہے لیکن اس پہ عمل ہر کوئی اپنی ہمت کے حساب سے ہی کرے گا۔ خدا جب انسان کے اندر یہ ڈال دے کہ دنیا بے رغبت ہے، زہدہ فی الدنیا، اس کے لیے دنیا کو بے وقت کر دیتا ہے۔ جس کے آگے دنیا بے وقت ہو جائے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں کیا مطلب میں کون سا لباس پہن رہی ہوں، میں کوئی برانڈیڈ کپڑے پہن رہی ہوں یا میں برانڈیڈ گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہوں یا میں کیا کھا رہی ہوں، میں برانڈیڈ چیزیں کھا رہی ہوں، اس کے سامنے دنیا کا کوئی وقت نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نماز کا وقت ہوگا، اول وقت پہ وہ اٹھے گی، میں نے نماز پڑھنی ہے، مجھے نہیں پتا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، خواتین کیا سوچ رہے ہیں، جی یہاں پہ تو مہندی رکھی ڈھولک شروع ہوئی ہے، اٹھ کے چلی گئی ہے، لو جی ابھی تو یہ کام شروع ہو گئی، سب کے درمیان سے اٹھ کے چلی گئی ہے، اور اس وقت بھی شیطان اس کے اوپر اٹیک کرے گا۔ کیا اٹیک کرے گا؟ شیطان اس کو کہے گا کہ ریاکاری ہے، تم سب کے سامنے مصلی بچھا کے نماز پڑھو گی۔ تو اب اس میں ایک بڑا لطیف سا نقطہ ہے، اگر یہ سب سمجھ لیں تو بڑی اچھی بات ہے، چلو 2-4 جتنے بھی سمجھ لیں۔ میں ذیشان جواتی کی جو ہے نا وہ اس ایک آیت کی تفسیر میں ریاکاری کے حوالے سے بیان کر رہے تھے، تو وہ یہ لکھ رہے تھے کہ ایک بندہ جب نماز سب کے سامنے نہیں پڑھ رہا ہوتا نا کہ ریاکاری نہ ہو جائے، سب مجھے دیکھیں گے، تو اصل میں اس وقت بھی وہ ریاکاری ہی کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سر پہ سوار لوگ ہی ہیں، اس کے دماغ میں لوگوں کی مصیبت ہی چل رہی ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ کریں گے۔ تو اپنا خالص تعلق اللہ سے ایسا بنائے، چاہے مجمع میں نماز پڑھیں، آپ کو پتہ ہی ہو کون کیا کہے گا، ضروری بھی نہیں ہے کہ الگ جا کے مصلی بچائیں تو پھر ہی آپ ریاکاری سے بچیں گے۔ ہاں البتہ آپ توجہ کے لیے الگ بھی پڑھیں، حرج نہیں ہے اس میں، لیکن صرف میں ایک نقطہ عرض کر رہی ہوں کہ لوگ ہمارے سروں پہ دماغوں میں اتنے سوار ہوتے ہیں، اتنا خدا کو سوار کریں خدا کے لیے، اتنا امام کو سوار کریں اپنے دماغ پہ جتنا ہم نے لوگوں کو سوار کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زیادہ میں نے پریشان تو نہیں کرتی ہے، ویسے کرتی میں پریشان ہی ہوں کیونکہ یہ بس اپنی اپنی عادت ہے، میں تو ایسے ہی پڑھتی ہوں کیونکہ میں جب تک میسج نہیں دے دیتی، بیدار نہیں کر دیتی، مجھے یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو میں نے کیا جواب دینا ہے، ایک دن تو ان کو فیس کرنا ہے، ایک دن وہ آنا ہے، میں صرف یہاں پہ چند چیزیں، چند نعرے، چند خوشیوں کے نعرے وغیرہ یوں لگوا کے تو بس سمجھو کافی ہے، تو یہ نہیں، ایسا نہیں، ممبر بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے، میں بہت ڈرتی ہوں اس پہ بیٹھنے سے پہلے، میں اپنی کچھ میں نہیں کہہ رہی کہ میری کچھ الگ کیفیت ہوتی ہے، لیکن ایک خوف ہوتا ہے مجھے کہ میں نے ایک ایک لفظ کا جواب دینا ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلی چیز، خدا جس بندے کو کامیاب کرنا چاہتا ہے نا، اور خدا کی کامیابی دنیا تک نہیں ہے، ہم تو صرف جب کامیاب ہونے کا سوچتے ہیں نا تو دنیا ہمارے پیش نظر ہوتی ہے کہ میں اتنی بڑی ڈگری لے لوں، پھر اتنا بڑا گھر ہو جائے، پھر یہ مل جائے، پھر وہ مل جائے، لیکن
خدا جس کو کامیاب کرتا ہے اس کو آخرت کی کامیابی بھی دیتا ہے. اب جب خدا کامیاب تو پہلی چیز اس بندے میں یہ ڈالتا ہے زہدہ فی الدنیا، دنیا سے اسے بے نیاز کر دیتا ہے. دوسری چیز فقہ فی الدین، اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے. یعنی اس کو مسائل دینیا ایسا رستہ اس کے لیے کھول دیتا ہے کہ وہ دین پہ، اس سے پہلے وہ عمل کر رہا تھا، نمازیں بھی پڑھ رہا تھا، ممکن ہے اس کا وضو ٹھیک نہیں تھا، غسل ٹھیک نہیں تھا، لیکن خدا نے اس کی کامیابی کا ارادہ کر لیا. خدا اس کو ایسا رستہ، ایسا وسیلہ بنا دے گا، بتا دے گا، اس کے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، اس کو دین کی سوجھ بوجھ مل جائے گی. تو خدا دوسرا کرم اس میں یہ کرتا ہے فقہ فی الدین، اس کو دین کی سوجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے، دین کے معاملات. اب میں آپ کو ایک مثال دوں کہ میں جب گئی تھی حج پہ تو میرے ساتھ انجینئر تھی جو میرے گروپ میں تھی، میری اس کے ساتھ خاصی دوستی ہو گئی. تو ابھی ہم مدینہ میں تھے، مکہ بھی جانا تھا، تو ایسے بات ہو رہی ہے، ہم ناشتے کی ٹیبل پہ تھے تو بات ہو رہی تھی. تو اس نے مجھے باتوں میں نے پوچھا وضو کا کوئی طریقہ، اس سے میں نے پوچھ لیا کیا طریقہ بتایا، اس کا وضو باطل تھا، اس کا وضو باطل تھا. اسی طرح وہ حج کرنے چلی جاتی، حج باطل ہو جانا تھا، ساری چیز وضو نہیں ٹھیک، حج کیسے ٹھیک ہونا. بالکل اتنی بڑی غلطی وہ کر رہی تھی کہ وہ ترتیب میں غلطی کر رہی تھی. یعنی دائیں بازو پہلے دھونے، وہ بایاں پہلے دھوتی تھی، اور وہ 40-45 سال عمر، اور اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنی بڑی غلطی اب تک کرتی آئی ہوں. تو اللہ نے اس کو کامیاب کرنا تھا، اس کا وضو ٹھیک کروا دیا. میں نے اس کی رہنمائی کی، وضو ٹھیک ہو گیا، باقی چیزیں تھوڑی بہت چیک کی، سارا کچھ اس کا ٹھیک کروا دیا. اللہ نے وسیلہ بنایا نا، اس کا سب کچھ ٹھیک ہو گیا. اب اس نے وہی حج کے دنوں میں اپنی وہ جو اب اس کی 15-20 سال کی قضا نمازیں، ان کی قضا اس میں شروع کر دی کہ ظاہر ہے وہ ساری نمازیں گئی. تو یہ کتنا کرم ہے کہ انسان کو وقت پہ پتہ چل جائے کہ اس کی یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں. تو اس لیے وہ خود مولا نے فرمایا کہ فقہ فی الدین، اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے. اور تیسری چیز جو خدا اس بندے کو عطا کرتا ہے جسے اللہ نے کامیاب کرنا ہے، بصرا عیوبہ، اسے اس کے اپنے عیوب دکھائی دینے لگتے ہیں. اس کے پاس وقت نہیں آتا کہ وہ دوسروں کے عیوب دیکھے، وہ فلاں پردہ نہیں کرتی، فلاں نماز نہیں پڑھتی. بھئی اس میں کیوں فکر کر رہے ہو، اپنی فکر کرو. اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اس کی قبر میں نہیں لیٹنا، ہر بندے نے اپنی قبر میں لیٹنا ہے. تو اپنے عیوب کو پہلے دیکھو. تو کیا چیز ملتی ہے کہ اس کو اپنے عیوب سے ہی نظر نہیں اٹھتی کہ وہ دوسروں کے عیوب دیکھے. تو یہ خدا کا بہت کرم ہے کہ خدا اس بندے کو اتنا فہم دے دے کہ وہ اپنے عیوب دیکھنے لگے. ورنہ آپ غور کیجیے، یہ کہنے کی بات ہے، اگر آپ غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ واقعی ہم اپنے عیوب نہیں دیکھتے، ہم ان کی طرف نہیں اتنی توجہ دیتے جتنی ہم دوسروں پہ توجہ دیتے ہیں. تو جب ہم اپنے پہ، ہر بندہ اپنے پہ توجہ دینے لگے گا، پورا معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا. یہ 3 چیزیں ہیں، یہ آج آپ سمجھ لیجئے کہ ہم نے اسی نہج پہ اپنے آپ کو ہر وقت دیکھتے رہنا ہے کہ ہم اس میں کہاں کھڑے ہیں. تو انشاءاللہ پھر اللہ کامیاب کرے گا. تو یہ وہ خدا کے یہ جو ہمیں یہ 3 چیزیں پہنچی، ایک معصوم زبان سے، صادق آل محمد کی زبان سے ہم تک پہنچی. صادق آل محمد نے ہمیں یہ خدائی فارمولہ اور نسخہ دیا. اگر اس گھرانے سے متمسک نہ ہوتے ہمیں یہ فارمولہ پتہ چلتا؟ ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ وہ 3 اہم چیزیں کون سی ہیں جو خدا عطا کرتے جب اس کو کامیاب کرنا ہو. لیکن افسوس کہ دنیا نے اس گھرانے کو پہچانا نہیں ہے. کلمہ پڑھنے کے باوجود اس گھرانے کو نہیں پہچانا، اور ان کے بارے میں بس جو پہچانا اور جو بات کرتے رہے، جو مصیبت پڑی رہی، جو آج تک پڑی ہوئی ہے، وہ یہی پڑی رہتی ہے. کوئی مولا کے فضائل بتا دو، یہ غلو ہو گیا. کوئی مولا کی فضیلت بتا دو، یہ شرک ہو گیا. بس یہ شرک و غلو سے نکلیں گے تو کچھ اور سمجھیں گے. شرک و غلو یعنی توحید اتنی ان کی کمزور ہے کہ اس کے کنگرے ٹوٹنے لگ جاتے ہیں. ذرا مولا کے فضائل بیان کر دیں، ذرا سے بھی بات کرتے ان کا شرک نظر آتا ہے. ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کھانا تناول فرما رہے تھے، اور ابو حنیفہ امام حنفی فرقے کے وہ بھی موجود تھے. جب کھانا کھایا تو امام نے اسلام نے ایک دعا پڑھی. دعا کیا پڑھی؟ مولا نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں. اللہم اِنَّ هَذِهِ مِنْكَ وَمِنْ رَسُولِ،
کہ اے خدا یہ جو کچھ بھی میں نے کھایا ہے یہ تیری طرف سے ہے اور تیرے رسول کی طرف سے ہے۔ اب یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اتنے بڑے فرقے کے امام ہیں، اب یہ تشریف فرما تھے، انہوں نے جب مولا کی مسیح دعا سنی تو کہا کہ یبنا رسول اللہ، آپ نے جو یہ اللہ کا شکر ادا کیا یہ تو ٹھیک ہے، اور جو آپ نے یہ دعا کی ہے کہ اللہم ان ھذہ منک ومن رسولک، کہ اے خدا یہ تیری طرف سے ہے اور تیرے رسول کی طرف سے ہے، تو یہ جو اللہ کی طرف سے تو ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، اور اللہ کے ساتھ آپ نے رسول کو شریک کر دیا، اللہ کے ساتھ رسول کو شریک کر دیا، یہ آپ نے شرک کر دیا، یہ دعا نہیں کی، آپ نے شرک کر دیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ رسول بھی شریک ہے مجھے یہ رزق دینے میں۔ توجہ فرما رہے ہیں کہاں سے ان کے دماغ چلتے ہیں، الٹی سیدھی دلیلیں، یہی اگر سیدھے چلنے لگ جائے تو کتنا اچھا ہو جائے ماحول ہمارے مسلمانوں کے درمیان۔ تو اب جب مولا نے سنا تو جو وارثان قرآن ہے، جو ناطق قرآن ہے، قرآن کو ان سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے، کون سمجھا سکتا ہے، مولا نے اسی وقت قرآن کی آیت پڑھی کہ تم خدا رسول کا ذکر اگر میں نے خدا کے ساتھ کیا ہے تو پھر یہ خدا خود شرک کروا رہا ہے، ذرا یہ آیت پڑھو۔ وما نقموا، کہ ان کو جو یہ غصہ آیا وہ اس بات پہ آیا کہ اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ ان کو، ان مسلمانوں کو اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کے فضل سے غنی کر دیا، یعنی مالی غنیمت دیا۔ ایک جنگ کا واقعہ ہے کہ انہیں مالی غنیمت مل کے مسلمان غنی ہو گئے، تو وہاں پہ دشمن جو تھے، جو منافق تھے، انہیں اس چیز کا افسوس ہوا کہ یہ مالی غنیمت سے غنی ہو گیا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا ہے، تو یہاں بھی اللہ اور رسول مل کے غنی کر رہے ہیں، تو اللہ ہی یہ شرک کروا رہا ہے، پھر اللہ کے بارے میں بھی فتویٰ دو گئی۔ اور یہ جو آیت جس پہ میں نے آج 5واں دن ہے آپ سے گفتگو کر رہی ہوں، کہ جس میں خدا یہ فرما رہے کہ اے رسول تیری رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں خدا کافی ہوں، ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، یہاں تو اللہ اور علی مل کے گواہ بن رہے ہیں۔ تو یہ نہیں، مولا اس کی اپروچ پہ آیات پڑھ کے سناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ شرک کہاں ہے، یہ تو خدا کا فضل ہے وہ جس پہ چاہے، یہ خدا کا کرم ہے وہ جس پہ چاہے جتنا کرم کرے، کہ خدا اگر اپنے فضل کے ساتھ اپنے رسول کو بھی شامل کر لے۔ تو میں نے پہلے بھی یہ چیز عرض کی تھی، یہ شرک کس وقت بنتا ہے؟ شرک اس وقت بنتا ہے، یہ بھی بچوں کے لیے آج مختص کر رہی ہوں، کہ جب ہم یا علی مدد کہیں اور مولا علی ہماری مدد کریں اور ہم یہ کہیں کہ علی کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو یہ شرک ہے۔ علی کے علاوہ بھی مدد ہو سکتی ہے، خدا بھی مدد کر سکتا ہے، باقی معصومین بھی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر ہم یہ کہیں کہ علی نے مدد کی ہے تو اپنی ذاتی طاقت سے مدد کی ہے، ذاتی اختیار سے مدد کی ہے، تو شرک ہے۔ کیوں؟ اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ علی نے مدد کی ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے مدد کی ہے، تو پھر یہ شرک نہیں ہے۔ اور ہمارا یہی عقیدہ ہے، کیونکہ یہ ہستیاں خود فرماتی ہے کہ ہمیں جو بھی دیا ہے اللہ نے دیا ہے، وہ خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، اس کے بعد تم ہماری جتنی مرضی عظمت بیان کرو تم کہہ نہیں سکتے۔ تو بس اور یہ سمجھنا کہ اب اللہ نے جب اختیارات چہارہ معصومین کو دیے، خزانے ان کے حوالے کیے، اب ہم یہ سوچیں کہ اللہ کے پاس کیا رہ گیا، کچھ بھی نہیں، کہ اللہ نے سارا کچھ معصومین کو دے دیا، پرزدنٹ پاک کو دے دیا، اب اللہ کے پاس کچھ نہیں، تو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی کفر ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ جتنا مرضی دے، جس کو مرضی دے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ ہمارا یہ عقیدہ رہنا چاہیے۔ اس عقیدے کے بعد ہم کہیں کہ ہمیں علی دے رہے ہیں، اللہ کے خزانوں میں سے دے رہے ہیں، اور اللہ نے علی کو کتنا دیا ہے کہ اللہ دینے والا بھی سخی ہے، علی بانٹنے والے بھی سخی ہیں۔ اگر اللہ یہ 14 سخی پیدا نہ کرتا تو یہ اللہ کی صفات کا مظہر بن کر آئے ہیں۔ اگر یہ ان کی سخاوت بھی ہماری سخاوت کی طرح ہوتی تو اللہ کی سخاوت کو کون پہچانتا؟ اگر ان 14 کا علم بھی ہمارے علم کی طرح ہوتا تو اللہ کے علم کا تعارف کون کرواتا؟ اگر ان 14 کی قدرت اور اختیار بھی ہمارے اختیار جتنی ہوتی تو اللہ کے اختیارات کون سمجھاتا؟ تو خدا نے فرمایا کہ میں نے اپنی معرفت کے لیے ان کو خلق فرمایا ہے۔ اللهم صل على محمد
उन चेहरों को तो मैं देखती भी नहीं जो सो रहे होते हैं ना, वरना मुझे भी नींद आ रही है। इसलिए मैं ज़्यादा हंसते मुस्कुराते और एक्टिव जो लोग बैठे हुए ना उनको देखती हूँ, ताकि ज़रा मैं भी बेदार रहूँ। सलावत पढ़े ज़रा अपनी बेदारी के लिए। सारी उम्र ये उम्मत गुनाह और शिर्क के मसलों से नहीं होती, अफसोस है। हमें इस महाज से फुर्सत नहीं मिलती कि हम किसी और महाज पे जंग करें। अब तो हमारे अंदर ये महाज खोल दिया, हमारे अपने बच्चे उठ के अजीब अजीब सवालात कर रहे हैं। माशाल्लाह से ये जो गूगल साहब आगे हुए हैं और ये जो यूट्यूब और ये सोशल मीडिया, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा बच्चों की जो जहनीत है, उनकी जो फिक्रें हैं, उससे खेला जा रहा है। तो अभी तक हमें इस महाज से भी फुर्सत नहीं मिली, इस उम्मत को समझाते समझाते भाई ये शिर्क और गुनाह से निकलो। ये इनके बुजुर्ग, इनके बड़ों की तरफ से ये ऐसे वहम इन तक पहुंच चुके हैं कि उससे निकल ही नहीं पा रहे। एक मर्तबा एक जवान जो था वो मौला अली के फजाइल बयान कर रहा था, अपने दोस्तों में बैठा, जैसे दोस्तों में गुफ्तगू शुरू हो जाती है, और उसने मौला की एक फजीलत पढ़ी कि मेरे मौला वो हैं कि कसीमुन नार वल जन्ना है, जन्नत और दोज़ख के तकसीम करने वाले हैं। अब अंदर जो एक शख्स बैठा था उसने कहा ये गुनाह कर दिया तुमने, कहीं शिर्क हो जाता है, कहीं गुनाह हो जाता है। लो भाई अली जन्नत दोज़ख को तकसीम करेंगे, खुदा करता है। तो उस वक्त उस शख्स ने कहा ए लड़के तू कौन है? कहने लगा कि मैं इमाम का बेटा हूँ। कौन से इमाम का? मैं इमाम अहमद बिन हम्बल का बेटा हूँ। तो उसने कहा जाओ अपने बाप के पास जाके पूछो, चलो जाओ अपने वालिद के पास जाके पूछो ये गुनाह है कि नहीं है कि अली कसीमुन नार वल जन्ना है, अली जन्नत और दोज़ख के तकसीम करने वाले हैं। घर आया, आके बाप से कहा, तवज्जो रखिए जरा, जो सो रहे थोड़ी की बेदार हो जाए, बस मैं नाम नहीं लेती, वैसे मैं जिनको जरा नजर तो आ ही रहे हैं। तो अब जब घर गया, जाके बाप से कहा कि वहां में गया तो एक आदमी गुनाह कर रहा था, एक रिवायत पढ़ रहा था कि अली जन्नत और दोज़ख के तकसीम करने वाले हैं। तो उसके बाप ने कहा कि तुझे कैसे लगता है कि ये गुनाह? कहने लगे ये गुनाह है। फिर उसके बाप ने अहमद बिन हम्बल ने कहा कि अच्छा चलो मैं तुम्हें एक रिवायत सुनाता हूँ, जरा सुनो कि इस रिवायत के बारे में तुम क्या कहते हो जिसमें रसूल ये फरमाते हैं कि या अली ला यबगुज़ुका इल्लल मुनाफिक वला यहुब्बुका इल्लल मुमिन, ए अली तुझसे मोहब्बत कोई नहीं करेगा मगर वो मोमिन होगा, और तुझसे बुग़्ज़ वही रखेगा जो मुनाफिक होगा। कहने लगा तैयार है, नीचे ज़्यादा तैयार है, हो सके ले आए ऊपर, 10 मिनट में ले आए। तो पूछने लगा अपने बेटे से कि इस हदीस के बारे में क्या कहते हो? कहने लगा बड़ी मुस्तनद हदीस है, तवातुर के साथ नकल हुई है, नसाई में भी मौजूद है, सहाह में भी मौजूद है, और भी हमारी बहुत सी किताबें उनमें ये हदीस मौजूद है कि या अली तुझसे अगर बुग़्ज़ रखेगा तो मुनाफिक, तुझसे अगर मोहब्बत करेगा तो सिर्फ मोमिन ही मोहब्बत करेगा। तो उसने फिर कहा बेटा जरा ये बताओ कि मोमिन किधर जाएगा? कहने लगा जन्नत में। मुनाफिक किधर जाएगा? जहन्नम में। तो बताओ फिर अली है कि नहीं जन्नत और दोज़ख का तकसीम करने वाला? तो बात 2 और 2 4 की तरह अकली है। 2 और 2 में 5 होती है, में 3 होती हैं, 2 और 2 4 होती हैं। कोई शक है इसमें? इसी तरह इसमें भी कोई शक नहीं है कि अली ही नहीं, अली की मोहब्बत में जन्नत दोज़ख तकसीम होगी। अली की मोहब्बत में इतनी ताकत है कि जन्नत और दोज़ख को तकसीम कर देगी। तो जो है ना अली की मोहब्बत में ये तवन्नाई है कि जन्नत और दोज़ख तकसीम हो रही है। सलावत पढ़े जरा एक जाके, तैयार है। चले कुरान से दलील आपको देखती, शायद कि इससे बिगाड़ी आ जाए। वैसे मुझे कोई मजा नहीं आ रहा है, आप लोग बिल्कुल बिना पता नहीं क्यों सो रहे हैं। जितने आपकी मजलिस से जरा बेकार हो के सुने। सूरह आराफ सुना है? ऐसे परेशान होगी शायद कुरान का सूरह ही नहीं है। सूरह आराफ उसमें मशहूर आयत है व बैनहुमा हिजाबुन यअरिफून कुल्लुम बिसीमाहुम, कि
ان کے درمیان حجاب ہوگا، ایک پردہ ہوگا، خدا فرماتا ہے. ایک طرف جنتی ہوں گے، ایک طرف دوزخی ہوں گے. اور مقام اعراف پر کچھ ہستیاں ہوں گی. اعراف کا کیا مطلب ہے؟ چوٹی، بلندی، بلند مقام پہ. اور وہ ہستیاں ایسے مقام پہ ہوں گی کہ جو جنتیوں کو بھی دیکھ رہی ہوں گی، جہنمیوں کو بھی دیکھ رہی ہوں گی. یعرفون، اب ان کو پہچان رہی ہوں گی. کلم بسیماہم، ان کے چہروں سے پہچان رہی ہوں گی. توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ان کے چہروں سے پہچان رہی ہوں گی. اور ان کے چہروں سے پہچان کے کہ کسی کو کہیں گے جنت میں چلے جاؤ، کسی میں کہیں گی کہ جہنم میں چلے جاؤ. کسی کو کہیں گی جنت میں چلے جاؤ، کسی کو کہیں گی جہنم میں چلے جاؤ. تو یہ چہرے کو پہچاننا جو ہے، یہ چہرہ جو یہ کیسے پہچان بن گیا جنت اور جہنم کی؟ جنت اور جہنم تو ایمان کی وجہ سے ملنی چاہیے. کہ اگر کوئی ایمان والے ہیں، اور ایمان چہرے پہ نہیں، ایمان تو دل میں ہوتا ہے. تو اگر ایمان والے ہیں، ان کے دل سے جھانکا جائے. اگر ایمان پر ہے تو انہیں کہا جائے، آیت میں ہونا چاہیے تھا کہ ان کا ایمان دیکھا جائے گا. آیت کہہ رہی ہے ان کے چہرے دیکھے جائیں گے. ان کے چہرے دیکھے جائیں گے کہ کن کو جنت میں بھیجنا ہے، کن کو جہنم میں بھیجنا ہے. تو یہاں پہ روایات میں صرف ہماری ہی نہیں، مسلک اہل سنت کی روایات میں لکھا اس آیت کے ضمن میں کہ یہ جو اعراف پہ ہستیاں ہوں گی نا، یہ علی ہوں گے اور وہ ائمہ ہوں گے جو اللہ کی حجتیں ہیں، یہ اس بلند مقام پہ ہوں گی. اور ہوگا یہ کہ جب یہ لوگ اکٹھے آئیں گے نا، جب ایک درمیان میں حجاب ہوگا، ایک طرف جنتی ہوں گے، ایک طرف جہنمی ہوں گے. اصل میں تھوڑا سا پہلے میں بتا دوں کہ آپ کو شاید ذہن میں نہ آئے، لیکن میرے ذہن میں آیا تھا جب میں اس آیت کے بارے میں ریسرچ کر رہی تھی کہ یعنی یہ درمیان میں حجاب ہے. ایک طرف جنتی ہے، ایک طرف جہنمی ہے. فیصلہ تو ہو ہی چکا ہے نا کہ ایک طرف جنتی ہے، ایک طرف جہنمی ہے. اس آیت کی تشریح میں جا کے دیکھیے گا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 74 ہے یہ. تو جب ہو ہی گیا ہے تو پھر یہ بلند مقام پہ جو ہستیاں ہیں، یہ کیوں اعلان کر رہی ہیں کہ یہ جنت میں چلا جائے تو یہ جہنم میں چلا جائے؟ تو اصل میں یہ جو لوگ مقام میں اعراف کے یہ نیچے جو برزخ، ان کے درمیان میں جو حجاب ہے، اور یہ جو دو گروہ ہیں، یہ حتماً جنتی نہیں ہے. حتماً جنتیوں کے لیے تو جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے. یہ جو ایک طرف ہے جنتی ہے نا، انہوں نے جانا جنت میں ہے، لیکن کچھ چیزیں یہ اپنی زندگی میں ایسی انجام دے چکے ہیں کہ ان کے فیصلے معلق ہیں. توجہ کریں ہم، کیونکہ بڑے پیچیدہ معاملات ہوتے ہیں نا. ہم اپنی طرف سے نیکیاں کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا جب ضبط تقسیم ہونی ہے، پتہ نہیں کیا بچنا ہے کیا نہیں بچنا. بعض اوقات ہم نیکی کرتے ہیں، وہ اتنا عظیم اس کا مقام ہوتا ہے اللہ کی نظر میں کہ وہ ہمارے کئی گناہوں کو بھی کھا جاتی ہے. بعض اوقات ہم کوئی گناہ ایسا کر دیتے ہیں ہماری کئی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اس لیے نہ کبھی نیکی کر کے فخر کریں، خوف کی کیفیت ہونی چاہیے، نہ کبھی گناہ کر کے مایوس ہو، رجا امید ہونی چاہیے. اس لیے مومن کو خوف و رجا ان دونوں کے درمیان زندگی گزارنی چاہیے. توجہ ہے نا، بڑے دقیق نقطے ہیں یہ تھوڑے سے. تو اب یہ جو جنتی ہے نا، یہ ان کے لیے جنت کا فیصلہ تو ہونا ہے، لیکن کچھ چیزوں کی وجہ سے مولک ہو گئے، کچھ انہوں نے ایسا کیا. اور یہ جو جہنمی ہیں، ان کے لیے جہنم لکھی گئی ہے، لیکن ان کے اندر کچھ چیزیں انہوں نے ایسی اچھی انجام دی ہیں کہ ابھی ان کے لیے کچھ اچھا ہو سکتا ہے. میرے سامنے جو سین آ رہا ہے نا ان کا، کیونکہ ویسے اگر ان کا اعلان ہو گیا کہ یہ جنتیاں یہ جہنمیاں، تو جائے بھائی جہنم والے جہنم میں. یہ اعراف کا ایک جو اللہ نے علاقہ بنایا ہے کہ مقام اعراف پہ کچھ ہستیوں کو کھڑا کر دیا ہے، اس کی کیا ضرورت پیش آئی قیامت کے روز؟ تو میرے ذہن میں جس کا جو سین آ رہا ہے، وجہ یہ ہوئی ہے. اب جب یہ ہستیاں جو ہے ان کے چہروں سے پہچاننا ہے. اب میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے چہرے کیسے میرا ساتھ دیں گے. ان کو چہروں سے پہچاننا ہے. جب یہ آئیں گی اور مقام اعراف پہ جب علی کو دیکھیں گی، جن کے چہرے علی کو دیکھ کے کھل جائیں گے. فیصلہ کیوں کیا جا رہا ہے کہ اس وقت علی کی محبت کام آئے. دنیا میں اگر علی سے محبت کی ہوگی تو اگر وہ علی کو دیکھ کے خوش ہو جائیں گے، علی فیصلہ دیں گے جاؤ جنت میں.
اگر وہ علی کو دیکھ کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، امام دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو جہنم میں. یہ ہے مقام عراف. اس لیے روایات میں ملتا ہے کہ یا علی انت و ائمۃ من ولدک، اے علی آپ اور آپ کی اولاد میں سے، آپ کی نسل میں سے جو ائمہ ہیں وہ اس مقام پہ فیصلہ کریں گے کہ اس وقت یہ فیصلہ ہوگا. لیکن جب ان کے مقام کو دنیا میں سمجھا ہوگا، جب دنیا میں ان کی عظمت کو سمجھا ہوگا، جب دنیا میں ان کے ساتھ متمسک رہے ہوں گے، تو تب یہ فیسلٹی آخرت میں ملے گی. جب دنیا میں اسی طرح کے غلو کے فتوے، شرک کے فتوے لگانے سے فرصت نہ ملی اور مقابلے کرنے سے فرصت نہ ملی، کبھی کسی گناہگار کو لا کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، کبھی کسی خاکی کو لا کے نوری کے ساتھ مقابلے کرنے میں مصروف رہے، تو پھر اپنی آخرت کے خود ذمہ دار ہیں. تو یہ مقام عظمت ہے جو یہ فرش عزا ہمیں سمجھاتا ہے. لیکن بس افسوس کی بات اسی چیز کی میں انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ جن کی عظمت سمجھائی گئی، جن کی عظمت بتائی گئی، جن کے ساتھ متمسک رہنے کو کہا گیا، امت نے سب سے زیادہ ظلم انہیں ہستیوں پہ. کلمہ پڑھ پڑھ کے اولاد زہرا کو ذبح کیا، کلمہ پڑھ پڑھ کے اولاد علی اور بطول کو، ان کی حرمت کو پامال کیا. جن کا کلمہ پڑھتے تھے انہی کی اولاد کو ذبح کرتے تھے. ایسی ظالم امت کسی نبی کو نہیں ملی. کسی نبی کی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوا جو سید الانبیاء کی اولاد کے ساتھ اس امت نے کیا. ایسا منظر آیا ایک کہ اکیلا زہرا کا لال نواسہ رسول، وہ حسین کہ جس کو رسول اپنے کندھوں پہ سوار کر کے مدینے والوں کو فضائل بتایا کرتے تھے، آج امت نے اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا. توجہ سے چند جملے مسائل کے سن لے اور پرسہ دے دے جناب سیدہ. پتہ نہیں آئندہ سال مجلس نصیب ہو نہ ہو، ہر مجلس کو یہ سوچ کے سنا کریں کہ یہ میرے پاس ایک آخری موقع سمجھ کے سنا کریں کہ پتہ نہیں یہ فرش عزا مجھے دوبارہ ملتا ہے یا نہیں ملتا. میں اپنی بیوی کو جی بھر کے پرسہ تو دے دوں. بہت زیادہ سنگین غم ہے زہرا کے جگر پہ. جناب سیدہ کی اولاد کے غموں پہ رونے کے لیے 1000 زندگیاں بھی ملے تو کم ہے ہماری ایک زندگی کس کام کی جو ہم سیدہ کو رو نہ سکے، جو ہم بیوی کو ان کی اولاد کا پرسہ نہ دے سکے. اکیلا ہے حسین غریب زہرا، ایک ہاتھ علی اکبر کی لاش پہ ہے، ایک ہاتھ قاسم کی لاش پہ ہے. ایک مرتبہ امت کی طرف منہ کر کے 3 دفعہ رو کے کہتا ہے واہ غربتا، واہ غربتا، واہ غربتا. آج غریب ہو گیا حسین. جب غریب ہو گیا تو غربت کا استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر ینصرنا، حل من یغیثنا. کون ہے جو میرے استغاثے کا جواب دے گا؟ کون دیتا جواب؟ علی اکبر بھی جا چکے، غازی بھی جا چکے، تمام دوست احباب حبیب جیسے دوست بھی جا چکے، صحاب رسول بھی قربان ہو چکے. صحرا میں ہر طرف لاشیں پھیلی ہوئی ہیں. تڑپ کے لاشوں سے آواز آئی مولا زندگی لے دے، ہم دوبارہ پھر آپ پہ قربان کر دیں گے. تو مولا یہ استغاثہ کس کے لیے بلند کر رہے ہیں؟ کون ہے جو اس وقت مدد کرے گا؟ مولا آپ مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ جب آپ علی اکبر کو لے کے آ رہے تھے، جب آپ علی اکبر کی لاش پہ پہنچے تھے، آپ نے تو کہا تھا کہ اے زندگانی دنیا، علی اکبر کے بعد تیرے پہ خاک ہے. تو مولا مدد کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ مولا مدد ہمارے لیے مانگ رہے ہیں کہ آپ جو میں نے قربانیاں دی ہیں، اے میرے شیعوں ان کو سنبھال لینا، ان قربانیوں کی قدر کر لینا. میں نے اپنا علی اکبر بھی دے دیا، میں نے اپنا علی اصغر بھی دے دیا، میں نے اپنے بھائی کی نشانی قاسم کو بھی دے دیا. میری اس قربانیوں کو سنبھال لینا. جب یہ غربت کا استغاثہ بلند ہوا نا تو خیمے سے آوازیں آئیں، آہ بکا کی آوازیں آئیں. مولا خیموں میں گئے اور جا کے کہا کہ میں نے کہا بھی تھا میری زندگی میں تمہاری آوازیں باہر نہ آئے. بیویوں نے رو کے کہا
کس طرح سے میدان میں لے کے گئے، نہ جانے رباب نے کیا کیا منظر دیکھے، کیا کیا کچھ یہ بی بی دیکھتی رہی۔ ہمارے ہزاروں سلام ہو بی بی رباب آپ کو کہ آپ نے خدا کی خاطر اپنی گود کے پھول کو بھی قربان کیا، اپنے گھر کی رونق سکینہ کو بھی قربان کر کے، اپنے ولی کا بے گور و کفن لاشا صحرا میں چھوڑ کے وہ شام کی قیدیں نبھاتی ہوئی مدینے پہنچی ہے یہ بی بی۔ اور جب 11 محرم آئے نا، کون جان سکتا ہے جناب رباب کا کیا حوصلہ تھا۔ جناب رباب یہ وہ ہستی ہے کہ جب 11 محرم آئی نا تو اس نے جب دیکھا اپنے ولی کی لاش کو دھوپ میں دیکھا تو یہ وعدہ کیا کہ حسین کبھی رباب ٹھنڈا پانی نہیں پیے گی۔ اور جب دھوپ میں دیکھا نا کہ ننگا لاشا علی اصغر کا تو وعدہ کیا کہ یاد رکھنا میرے بیٹے تیری ماں کبھی چھاؤں میں نہیں بیٹھی۔ وہ ماں کیسے چھاؤں میں بیٹھ سکتی ہے، وہ ماں کیسے ٹھنڈا پانی پی سکتی ہے کہ جس نے اپنے معصوم سے پھول کو پانی کے بدلے تیر ملتا دیکھا ہو، وہ ماں کیسے زیادہ جی سکتی ہے۔ یہ بی بی زیادہ جی نہیں سکی۔ جب مدینہ آگے تھے نا، دن رات دن کو جب دھوپ میں بیٹھتی تھی، رات کو ماتم کرتی تھی، گرم پانی پیتی تھی، تو یہ بی بی سال بعد دنیا سے چلی گئی۔ یہ زیادہ جی نہ سکی رباب، کیسے جیتی؟ تو بس مومنات 2 وعدے کیے جناب رباب نے، اور جناب علی اصغر کو جب لے کے انجمن حسین جب آئے، مقتل کی کتابوں میں نے دیکھا عجیب طرح سے اس نے طرح کے جملے میری نظر میں آئے کہ جب علی اصغر کی معصومانہ شہادت کو مکتوب میں لکھا گیا تو علماء نے اس پہ باقاعدہ بحث کی ہے کہ جب یہ لکھا گیا کہ علی اصغر کو تیر لگا تو بعض نے یہ لکھا اذنی